دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے، برین راٹ۔ جی ہاں، برین راٹ یعنی دماغی زوال۔ بالکل، اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے تو اسے 2024 کا ورڈ آف دا ایئر بھی قرار دیا ہے، تو ظاہر ہے یہ اہم تو ہے۔ جی بالکل اہم ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اصطلاح اشارہ کرتی ہے کم معیار یا بہت ہی یوں سمجھ لیں سطحی قسم کے ڈیجیٹل مواد کی طرف۔ اچھا۔ خاص طور پر آن لائن مواد جب اس کا استعمال بہت بڑھ جائے تو ذہنی یا فکری صلاحیتوں میں ایک ممکنہ گراوٹ آ سکتی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ خیال بالکل نیا بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ 1854 میں ہنری ڈیوڈ تھورو نے والڈن میں کچھ ایسی ہی بات کی تھی، ہے نا؟ انہوں نے اسے دماغ کی سڑن کہا تھا، جیسے آلو سڑ جاتے ہیں۔ جی، انہوں نے معاشرے کی سطحی سوچ پر تنقید کی تھی، لیکن آج کل برین راٹ کا مطلب تھوڑا اور مخصوص ہو گیا ہے، خاص کر ڈیجیٹل دنیا کے حوالے سے۔ ہاں، آج کل یہ زیادہ تر سوشل میڈیا یا وہ جو مختصر ویڈیوز ہوتی ہیں ٹک ٹاک جیسی۔ بالکل، اور وہ آن لائن ٹرینڈز نہیں ہوتے، اسکبیڈی، رز، گیٹ، فینم ٹیکس، اس قسم کے۔ او ہاں، وہ اکثر سمجھ نہیں آتے کہ ہیں کیا۔ جی، اکثر وہ بے معنی یا بس مذاق میں بنائے گئے، اور کبھی کبھی تو جان بوجھ کر بالکل ہی کم معیار کے ہوتے ہیں۔ مواد اکثر سطحی ہوتا ہے، بار بار ایک ہی چیز، اور دماغ کو بہت زیادہ سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ برین راٹ اصل میں ہے کیا، سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے۔ جی، جیسے FMRI اسکینز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹر پر کیا اثرات ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ٹیسٹ کیا بتاتے ہیں، اور سب سے اہم بات، ہم اپنی ذہنی صحت کو بچانے کے لیے کر کیا سکتے ہیں۔ بالکل، اور ہماری یہ گفتگو جو ہے یہ ماہرین صحت کے مضامین، سائنسی تحقیق، لغت کے اندراجات اور میڈیا رپورٹس، ان سب پر مبنی ہوگی۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف کیا ہے اس کی؟ آکسفورڈ کیا کہتا ہے؟ آکسفورڈ کہتا ہے کہ یہ معمولی یا غیر چیلنجنگ مواد کے زیادہ استعمال کے نتیجے میں کسی شخص کی ذہنی یا فکری حالت کا بگاڑ ہے۔ معمولی یا غیر چیلنجنگ یعنی ایسا مواد جو دماغ کو کوئی محنت نہ کروائے؟ بالکل، وہی تھورو والی بات، آلو کی سڑن۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے ڈیجیٹل مواد پر بھی کسی حد تک فٹ بیٹھتی ہے۔ اور جیسا ہم نے کہا، یہ صرف تھورو کی بات نہیں تھی، ماضی میں بھی ورڈزورتھ نے ناولوں پر تنقید کی تھی۔ جی، اور ورجینیا وولف، ایلڈس ہکسلے، انہوں نے فلم، ٹی وی، ان چیزوں پر تنقید کی تھی کہ یہ سوچ کو سطحی بنا رہی ہیں۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل مواد میں کیا کوئی خاص بات ہے جو اسے پہلے کی میڈیا سے الگ کرتی ہے؟ ہاں، میرے خیال میں کئی پہلو ہیں۔ ایک تو اس کی مقدار اور ہر وقت دستیابی، یہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ صحیح، ہر وقت فون ہاتھ میں ہے۔ بالکل۔ دوسرا، اس کی اپنی نوعیت، جیسا ہم نے کہا، سطحی، بار بار دہرایا جانے والا اور حد سے زیادہ سٹیکی دینے والا۔ اور یہ پھیل کیوں رہا ہے اتنا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ جنریٹو AI جو ہے، اس سے مواد بنانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اچھا۔ پھر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اپنے ماڈلز ہیں۔ اچھا۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت آن لائن گزاریں، اور تخلیق کار بھی ظاہر ہے منافع کے لیے جلدی جلدی، چاہے کم معیاری ہو، مواد بناتے ہیں۔ اور ہم لوگ یعنی استعمال کرنے والے، ہماری طرف سے کیا ہے؟ ہماری طرف سے بھی ایک نفسیاتی کشش ہے۔ ہم اکثر ایسی چیزوں کی طرف کھنچتے ہیں جن میں کم محنت لگے، جو بار بار ہوں، اور فوراً کوئی انعام ملے، جیسے کوئی لائک یا کوئی ہنسی کا لمحہ۔ اور وہ فومو والی بات، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ جی، وہ بھی ہے، کچھ چھوٹ نہ جائے، اس ڈر سے بھی ہم مسلسل جڑے رہتے ہیں۔ لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے نا کہ برین راٹ کوئی ڈاکٹروں کی تسلیم شدہ بیماری نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بول چال کی اصطلاح ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم سب مجموعی طور پر ڈیجیٹل دنیا کے ممکنہ منفی اثرات کے بارے میں کچھ فکر مند ہیں۔ لیکن یہ صرف ہوا میں بات بھی نہیں لگتی۔ اس کا تعلق ان تصورات سے ہے جیسے پرابلمٹک انٹریکٹیو میڈیا یوز یا پیمو۔ جی، یعنی میڈیا کا ایسا استعمال جو مسائل پیدا کر رہا ہو۔ اور اس کی کچھ علامات برین فاگ سے ملتی جلتی ہیں، وہ جو ذہنی دھند سی چھا جاتی ہے۔ ہاں، ملتی جلتی ہیں، جیسے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل، ذہنی تھکاوٹ، یادداشت کے مسائل۔
اچھا. ذرائع بتاتے ہیں کہ برین فاگ کی تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ڈیجیٹل اوور لوڈ بھی ان میں سے ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ تصور کہاں سے آیا اور آج کل اتنا اہم کیوں ہے، تو اب ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے؟ دماغ پر کیا ٹھوس اثرات ہوتے ہیں؟ جی، یہ اہم حصہ ہے۔ ایک میٹا انالیسس یعنی کئی سٹڈیز کا مجموعی تجزیہ بتاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہمارے دماغ کے اندر کی کیمسٹری کو، مطلب نیورو ٹرانسمیٹرز کو متاثر کرتا ہے۔ اوہ، یہ تو کافی سنجیدہ بات لگ رہی ہے۔ کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز خاص طور پر؟ سب سے نمایاں نام آتا ہے ڈوپامین کا۔ یہ ہمارے دماغ کا انعام کا نظام چلاتا ہے۔ اچھا، ریوارڈ سسٹم۔ جی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اسی کو نشانہ بناتے ہیں۔ لائکس، شیئرز، نوٹیفیکیشنز، ان سب سے ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر وہ استعمال کرتے ہیں ویریبل ریشیو ری انفورسمنٹ۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انعام کب ملے گا یہ پکا نہیں ہوتا، غیر متوقع ہوتا ہے، کبھی جلدی کبھی دیر سے۔ یہ بالکل جوئے کی مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے بار بار چیک کرنے کو دل کرتا ہے۔ بالکل، یہ مجبوری رویے کو، کمپلسو بیہیویئر کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ جب دماغ کو مسلسل اتنی شدید تحریک ملتی رہتی ہے تو ہمارے ڈوپامین ریسیپٹرز کم حساس ہو جاتے ہیں۔ اسے ٹالرنس کہتے ہیں۔ ٹالرنس مطلب اثر کم ہو جاتا ہے؟ جی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی دنیا کی سرگرمیاں ہیں جن سے اتنا فوری یا شدید ڈوپامین رش نہیں ملتا، ان میں دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ باپ رے، یعنی اصل زندگی کی چھوٹی خوشیاں پھیکی لگنے لگتی ہیں؟ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ دماغ کو آن لائن واہ واہ کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ باقی چیزیں اتنی پرکشش نہیں لگتی۔ یہ تو واقعی تشویشناک ہے۔ اچھا، اور سیروٹونن کا کیا کردار ہے؟ اس کا تعلق تو موڈ سے ہوتا ہے نا؟ بالکل، سیروٹونن ہمارے موڈ، خوشی اور بے چینی کو قابو میں رکھنے میں بہت اہم ہے۔ تو سوشل میڈیا سے کیسے متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا پر اکثر لوگ دوسروں سے اپنا موازنہ کرتے ہیں، ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یا پھر سائبر بولینگ کا سامنا ہو سکتا ہے، یا وہی فومو یعنی کوئی چھوٹ جانے کا ڈر۔ یہ ساری چیزیں سیروٹونن کے نظام پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ اس سے ڈپریشن اور اینگزائٹی یعنی اضطراب کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اوہ، اور یہ امپلسیوٹی یعنی بغیر سوچے سمجھے قدم اٹھانا اور جذباتی اتار چڑھاؤ، ان چیزوں سے بھی منسلک ہے۔ تو وہ جو چڑچڑاپن یا اداسی کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں، اس کا تعلق کم از کم جزوی طور پر سوشل میڈیا کے استعمال سے ہو سکتا ہے؟ امکان تو ہے، ذرائع یہی بتاتے ہیں۔ اچھا، تیسرا کون سا نیورو ٹرانسمیٹر اہم ہے؟ تیسرا ہے آکسیٹوسن، اسے بانڈنگ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ بانڈنگ ہارمون؟ جی، یہ سماجی تعلق، بھروسہ، ہمدردی، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں تو یہ قدرتی طور پر خارج ہوتا ہے۔ لیکن ڈیجیٹل رابطے میں شاید وہ بات نہیں ہوتی۔ آپ نے صحیح پکڑا، ڈیجیٹل رابطہ اکثر اتنا گہرا نہیں ہوتا۔ اس سے آکسیٹوسن کا اخراج کم ہو سکتا ہے۔ اور اس کمی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے تنہائی کا احساس بڑھ سکتا ہے، لوگ سماجی طور پر الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمدردی کم ہو سکتی ہے اور سماجی رویوں میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی دماغ کی کیمسٹری پر بات۔ کیا دماغ کی ساخت یا اس کے کام کرنے کے طریقے پر بھی کوئی براہ راست اثر دیکھا گیا ہے؟ جی ہاں، اور یہ تحقیق بہت دلچسپ ہے۔ ہنگری میں نوجوانوں پر ایک FMRI تحقیق ہوئی۔ FMRI یعنی دماغ کی فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ۔ اچھا، اس میں کیا پایا گیا؟ اس میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے استعمال میں مسائل تھے یا وہ بہت زیادہ استعمال کرتے تھے، ان کے دماغ کے کچھ خاص نیٹ ورکس کے اندر فنکشنل کنیکٹیوٹی FC میں کمی دیکھی گئی۔ فنکشنل کنیکٹیوٹی میں کمی۔ اس کا آسان مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ دماغ کے وہ حصے جو مل کر کام کرتے ہیں، سوچنے کے لیے، زبان استعمال کرنے کے لیے، باہر سے آنے والی معلومات کو سمجھنے کے لیے، جی، ان حصوں کے درمیان رابطہ یا کمیونیکیشن اتنا مؤثر نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے، جیسے دماغ کے مختلف محکموں کے بیچ میں رابطہ سست پڑ گیا ہو۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے کہ ایک پرانا تصور، دماغی زوال، آج FMRI اسکینز میں نظر آ رہا ہے۔ بالکل، اور ایک اور دلچسپ بات بھی تھی۔
یہ جو نتیجہ تھا نا FC میں کمی والا، ہاں یہ انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر یعنی گیم کھیلنے کی لت والی سٹڈیز سے مختلف تھا۔ ان سٹڈیز میں دماغ کے بصری نیٹ ورک میں فنکشنل کنیکٹیوٹی میں اضافہ دیکھا گیا تھا۔ اچھا، تو گیمنگ اور سوشل میڈیا کا اثر الگ الگ ہے دماغ پر؟ بظاہر ایسا لگتا ہے۔ تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ شاید سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ پیسو ہوتا ہے، مطلب ہم زیادہ تر بس دیکھتے یا اسکرول کرتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ گیمنگ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، اس میں مسلسل توجہ اور رد عمل دینا پڑتا ہے۔ یہ فرق ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن اس کی تصدیق کے لیے ابھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں براہ راست علمی افعال پر، یعنی کوگنیٹو فنکشنز، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں۔ جی، حیدرآباد انڈیا میں نوجوانوں پر ایک تحقیق ہوئی اور دوسرے ذرائع بھی ہیں۔ سب سے پہلے توجہ کا دورانیہ، اٹینشن سپین، اس کی کمی کا تو بہت شور ہے۔ اور یہ شور بے وجہ نہیں ہے۔ بہت سی سٹڈیز ہیں جنہوں نے یہ دکھایا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا زیادہ استعمال اور خاص طور پر ملٹی ٹاسکنگ، ہاں، ایک ساتھ کئی کام کرنا، وہ مسلسل توجہ بنائے رکھنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں، خلفشار، ڈسٹریکشن، انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کسی ایک چیز پر دھیان لگانا، جسے کہتے ہیں منتخب توجہ یا سلیکٹیو اٹینشن، وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ اچھا، حیدرآباد والی تحقیق نے بھی یہی نتیجہ نکالا کہ زیادہ اسکرین ٹائم اور میڈیا ملٹی ٹاسکنگ کا تعلق توجہ کی درستگی میں کمی سے ہے۔ یعنی ایک کام پر ٹک کر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یادداشت کا کیا؟ میموری پر کوئی اثر؟ یہاں بھی منفی اثرات رپورٹ ہوئے ہیں۔ معلومات کو یاد رکھنے میں کمی، اور خاص طور پر ورکنگ میموری میں خرابی۔ ورکنگ میموری وہ کیا ہوتی ہے؟ ورکنگ میموری وہ ذہنی صلاحیت ہے جو ہمیں کسی کام کے دوران معلومات کو عارضی طور پر ذہن میں رکھنے اور استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے، جیسے حساب کرتے ہوئے نمبر یاد رکھنا۔ اچھا، سمجھ گئی۔ تو وہ کمزور ہو جاتی ہے؟ جی، کچھ سٹڈیز یہی بتاتی ہیں۔ حیدرآباد والی تحقیق نے بھی اس بات پر زور دیا کہ اچھی ورکنگ میموری اچھی مجموعی علمی کارکردگی کے لیے بہت اہم ہے۔ اور ملٹی ٹاسکنگ کا کیا؟ بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل دور میں ملٹی ٹاسکنگ کے ماہر ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ اچھا؟ تحقیق تو بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جسے ہم ملٹی ٹاسکنگ سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ملٹی ٹاسکنگ ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ اصل میں ہے ٹاسک سوئچنگ، یعنی بہت تیزی سے ایک کام سے دوسرے کام پر اپنی توجہ کو منتقل کرنا۔ اور یہ دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ نہ صرف ہماری ورکنگ میموری پر شدید دباؤ ڈالتا ہے، بلکہ ہمارے ایگزیکٹو فنکشنز یعنی منصوبہ بندی کرنا، فیصلے کرنا، ان کو بھی کمزور کرتا ہے، اور معلومات پروسیس کرنے کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کارکردگی بہتر ہونے کے بجائے الٹا کم ہو جاتی ہے؟ یقیناً، حیدرآباد کی تحقیق نے بھی اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کرتے تھے، ان کا ریئیکشن ٹائم سست تھا اور ٹاسک سوئچنگ لاگت زیادہ تھی۔ ٹاسک سوئچنگ لاگت؟ یعنی ایک کام سے دوسرے پر جانے میں انہیں زیادہ ذہنی کوشش کرنی پڑتی تھی اور زیادہ وقت لگتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کا مجموعی نتیجہ پھر علمی اوور لوڈ یا کوگنیٹو اوور لوڈ کی شکل میں نکلتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ ایک ذریعہ انسپرا ہیلتھ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دماغ پر مسلسل معلومات، نوٹیفیکیشنز اور طرح طرح کے محرکات کی بمباری ہوتی رہتی ہے۔ تو دماغ تھک جاتا ہے؟ جی بالکل، وہ تھک جاتا ہے، اور یہی عمومی ذہنی تھکاوٹ یا برین فاگ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سب جان کر تو واقعی لگتا ہے کہ ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ تو کوئی کیسے پہچانے کہ وہ ڈیجیٹل اوور لوڈ کا شکار ہو رہا ہے یا برین روٹ کی طرف جا رہا ہے؟ ہیلتھ میگزین کے مضمون میں کچھ علامات بتائی گئی تھیں، وہ اب زیادہ سمجھ میں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، ان علامات پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ مثلاً اگر کسی کو مسلسل توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یا اگر وہ حقیقی زندگی کی ملاقاتوں کے بجائے اسکرین پر زیادہ وقت گزار رہے ہیں اور سماجی طور پر الگ تھلگ محسوس کر رہا ہے۔ اور وہ برین فاگ والی بات؟ جی، اگر اکثر ذہنی دھند سی محسوس ہوتی ہے، یا جب بندہ آن لائن نہیں ہوتا تو اسے حال میں موجود رہنا، پریزنٹ مومنٹ میں رہنا مشکل لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تھا، جیسے روزمرہ کے دباؤ سے نمٹنا؟ ہاں، اگر چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے دباؤ بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگیں، نیند کے مسائل ہوں، سونے میں مشکل ہو یا سوتے رہنے میں، چڑچڑاپن بڑھ جائے، یا بلا وجہ کی بے چینی
اضطراب یا اداسی محسوس ہو۔ تو اگر کسی کو ان میں سے کئی علامات ایک ساتھ محسوس ہو رہی ہوں تو یہ ایک اشارہ ہے؟ جی، یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اپنے ڈیجیٹل استعمال پر غور کرنے اور شاید کچھ تبدیلیاں لانے کا وقت ہے۔ تو اب آتے ہیں ان تبدیلیوں پر۔ عملی حکمت عملیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ذرائع کیا تجاویز دیتے ہیں؟ پہلی بات تھی مائنڈفل کنزمپشن کی۔ جی، بامقصد استعمال۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مواد آن لائن استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، انتخاب کریں۔ کیسے؟ مطلب یہ دیکھیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ واقعی مفید ہے یا بس وقت گزاری ہے۔ بے مقصد گھنٹوں سکرول کرتے رہنے یا سنسنی خیز کلک بیٹ قسم کی سرخیوں کے پیچھے بھگنے سے بچیں۔ سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ اور دوسری حکمت عملی؟ حدود مقرر کرنا، سیٹ لیمٹس۔ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا ایپس کے لیے ٹائمر لگائیں۔ اچھا، ایسی ایپس استعمال کریں جو مخصوص اوقات میں ان تک رسائی بند کر دیں۔ اپنے دن میں باقاعدہ وقت نکالیں آف لائن سرگرمیوں کے لیے۔ اور وہ 20-20-20 اصول کیا تھا؟ ہاں، وہ آنکھوں کے لیے ہے۔ ہر 20 منٹ اسکرین دیکھنے کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فیٹ دور کسی چیز کو دیکھیں۔ اس سے آنکھوں کا تناؤ کم ہوتا ہے۔ بالکل آلات سے دور ہو جانا۔ یہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ گھنٹوں کے لیے یا پورے دن کے لیے یا ہفتے کے آخر میں تمام ڈیجیٹل آلات سے مکمل وقفہ لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے دماغ کو آرام ملتا ہے، وہ ریسیٹ ہوتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اس سے توجہ، موڈ اور نیند کے معیار میں بہتری آ سکتی ہے۔ اور شاید سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ حقیقی دنیا کو ترجیح دی جائے۔ یقیناً، پرائیورٹائز ریئل ورلڈ انگیجمنٹ، آمنے سامنے ملنا جلنا، دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، فطرت میں وقت گزارنا، پارک میں چہل قدمی یا کہیں باہر جانا، آف لائن مشاغل اپنانا۔ جیسے باغبانی، کوئی ساز بجانا سیکھنا، پینٹنگ، کوئی کھیل کھیلنا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا، یہ دماغی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کتنی ورزش؟ ذرائع تجویز کرتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم 150 منٹ کی درمیانی شدت کی ورزش۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو براہ راست بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ مشورے تھے۔ جی، جیسے کتابیں پڑھنا، روزانہ کم از کم 30 منٹ پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتاب پڑھنے کے لیے مسلسل توجہ اور گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مختصر ٹکڑوں میں بٹے ہوئے آن لائن مواد سے بالکل مختلف ہے۔ صحیح بات ہے۔ کوئی نئی مہارت سیکھنا بھی دماغ کے لیے بہترین ورزش ہے، جیسے کوئی نئی زبان یا کوئی میوزک کا آلہ۔ اور ملٹی ٹاسکنگ سے بچنا؟ جی، کوشش کریں کہ ایک وقت میں ایک کام پر توجہ دیں۔ اور نیند اور خوراک، ان کا کیا کردار ہے؟ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ بالغوں کے لیے روزانہ 7 سے 9 گھنٹے کی اچھی پرسکون نیند بہت ضروری ہے۔ نیند کے دوران ہی دماغ دن بھر کی معلومات کو پروسیس کرتا ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ اور خوراک؟ متوازن غذا، جس میں پھل، سبزیاں، صحت مند چکنائیاں، گری دار میوے شامل ہوں، اور پروسیسڈ فوڈز یا جن میں بہت زیادہ چینی ہو ان سے پرہیز کرنا، یہ سب دماغی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ برین راٹ کی اصطلاح، بھلے یہ کوئی طبی تشخیص نہ ہو، جی، لیکن یہ اس حقیقی تشویش کی عکاسی کرتی ہے جو ڈیجیٹل اوورلوڈ کے ہماری سوچ، ہمارے مزاج اور ہمارے دماغ کے کام کرنے کے انداز پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں پائی جاتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، اور یہ اثرات خیالی نہیں ہیں، یہ ٹھوس ہیں، قابل پیمائش ہیں۔ نیورو ٹرانسمیٹر کے سطح پر تبدیلیوں سے لے کر دماغی نیٹ ورکس کی کارکردگی میں کمی تک، اور توجہ اور یادداشت جیسی اہم صلاحیتوں میں گراوٹ تک۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم بے بس نہیں ہیں۔ کلیدی پیغام یہی ہے کہ آگاہی اور فعال عادات اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل، اپنے ڈیجیٹل استعمال کے بارے میں سوچنا، اس کی حدود مقرر کرنا، حقیقی دنیا سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا اور مجموعی طور پر ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا، یہ چیزیں ہمیں ان چیلنجز سے نپٹنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ہمیں ٹیکنالوجی کا غلام نہیں، مالک بننا ہے۔ کیا خوب کہا، بالکل یہی بات ہے۔ اور آخر میں ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ ہمارے ذرائع میں ذکر تھا ان الگوریدمز کا جو خاص طور پر ہمیں مصروف رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی مصنوعی ذہانت، AI سے تیار کردہ مواد کا بڑھتا ہوا رجحان،
جسے کچھ لوگ AI سلوپ بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک نیا چیلنج ہے۔ تو جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی مزید ترقی کرے گی اور ہمارے زندگیوں میں اور گہرائی تک اترے گی تو یہ جو برین راٹ کا تصور ہے اس کی نوعیت کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور مستقبل میں اپنی علمی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کن نئی حکمت عملیوں یا مہارتوں کی ضرورت پڑے گی؟ اس پر ہمیں بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت معاشرہ بھی مسلسل غور کرتے رہنا ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا ارتقا تو رکنے والا نہیں ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔